یہ یاد رکھیے گا، میں ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے نیورولوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے بایولوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے بیہیویئرل سائنٹسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے مین بتا رہا ہوں، ایز اے مسلم بتا رہا ہوں، ایز اے تھنکر بتا رہا ہوں، ایز اے ریگولر پلانٹ ارتھ کا باشندہ بتا رہا ہوں کہ جب میں تمام چیزوں کو اکٹھے دیکھتا ہوں، اگر آپ لو سیلف اسٹیم کی مخلوق ہے نا، تو ایک عام سا کمی کمین بھی ایک کیا اسے کہتے ہیں للو پنجو بھی، میں تیرے باس کی شکایت کروں گی تیری، ابھی تو بچنے والا نہیں ہے، اور مجھے تیرے باس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تیری تو اگر شکل بھی نہ پسند آئے تو میں کھلا لے سکتی ہوں. یہ ہم اپنی بہت سی بیسک سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہم غلط چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اب زور دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کے اوپر. دیٹ از ایکچولی آر توحید بائی دا وے. لوگ کیا کہیں گے، اصل میں ہمارا یہ ہے توحید کا سارا کانسیپٹ. اور لوگ کیا کہیں گے نا کہ میں let me just give you a little، تمام بچیوں کو جو چھوٹی بچیاں سنیں گی آپ کے توسط سے، لوگ کیا کہیں گے is something which is going to remain with you regardless of whether you want to use it at with your because it's at your disposal. یا تو آپ اس کو positively use کریں یا negatively use کریں. It could be a constructive pyramid for you as well, but most of all what we do is اس کو پہاڑ بنا کے اپنے سر پہ توڑ لیتے ہیں. So لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، اگر لوگ کچھ نہ کہیں نا ہمارے بارے میں اور اوبلیویس ہو جائیں تو ہم انسٹنٹلی نائلسٹک ہو کے مر جائیں گے. یاد رکھیے گا. سو لوگ ضروری ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. آف کورس یو اینڈ آئی بوتھ آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر بیکاز ہمارے بارے میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے. You know what I'm saying? That's why we happen to be talking to each other, right? So لوگ کیا کہیں گے is a very good asset as well if we know کہ اس کو ہارنس کرنا کیسے ہوتا ہے. اگر ہم نے ان کو پرپز بنا لیا ہے تو پھر تو بہت ہی نچلے لیول کا شالو بونا بن جائیں گے، اور پھر آپ ہر بندہ، یہ سارے لوگ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. نہیں فٹ بال کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، فٹ بال کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تو فٹ بال ورلڈ کپ جیتتے ہیں. فٹ بال کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، فٹ بال کو اون کیا جاتا ہے، فٹ بال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. فٹ بالر کو بہت ویلیو پتا ہے فٹ بال کی، یو نو. مگر یہ جو بونے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں فکر کرتا. یہ وہ ہیں جو کہ استعمال کے لیے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، یو نو. جسٹ کیریکٹر کے بونوں کی بات کریں نا، جو کیریکٹر اونلی بیکاز نو ویل تھاٹ جس کی سائیکالوجی انفیریئر ہو جاتی ہے تو وہ کیریکٹر بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اسلام جو ہے نا، لڑکیوں کو بتا دوں پلیز یہ بات، سوام خواتین اور بچیاں میری، اسپیشلی لٹل گرلز ہو 13 14 15، میک شیور یو انڈرسٹینڈ. یہ لڑکوں کو نہیں، میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں، لڑکے تو خود ہی انہیریٹ کریں گے اس سیشن کو جو میں ابھی بولنے لگا ہوں، کہ اسلام لو سیلف اسٹیم بندے کا دین نہیں ہے. اگر آپ لو سیلف اسٹیم ہے تو بدھ مت میں چلے جائیں، آپ کو ایک کٹیا اور ایک درخت دے دیں گے، نیچے بیٹھے، دنیا میں کسی کو کوئی نہیں فرق پڑے گا، نہ آپ کو نہ اس کو. آپ آرام سے اپنی اور اللہ کے عرفان کی باتیں کر کے اپنے آپ کو خوش کریں. اسلام ہائی سیلف اسٹیم انسان کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، میں ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے نیورولوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے بایولوجسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے بیہیویئرل سائنٹسٹ بتا رہا ہوں، ایز اے مین بتا رہا ہوں، ایز اے مسلم بتا رہا ہوں، ایز اے تھنکر بتا رہا ہوں، ایز اے ریگولر پلانٹ ارتھ کا باشندہ بتا رہا ہوں کہ جب میں تمام چیزوں کو اکٹھے دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بگیسٹ پاسبل ایسٹ کسی کو مینول ملنا تھا نا، تو وہ مینول ہر بندے کے لیے نہیں تھا. مینول اس بندے کے لیے تھا کہ جس کی سیلف اسٹیم اس لیول پہ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ کچھ کر سکے اس بارے میں. اوکے، بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے، میڈیکل سائنس کسی وجہ سے، یا انجینئرنگ کی ڈگری کسی ایک خاص بندے کو دی جاتی ہے کہ اس نے ثبوت دیا ہوا کہ اس کا کوئی آئی کیو ہے، کوئی ٹیسٹ دیے ہوئے اس نے، کوئی کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے اسلام بھی، قرآن پاک بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنی سیلف اسٹیم بڑھا، تب تجھے قرآن پاک ایبزارب ہوگا، ورنہ ایک قرآن پاک کہ کوئی بھی آیت تو اپلائی نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا؟ کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہو جائے گا. تو ورنہ امر بالمعروف. میں نے ابھی سیمینار کیا تھا ساحل، خودی کے سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور بھائی دیکھو، وہ شاعر مشرق جو تھا وہ کون سی خودی کی باتیں کرتا تھا، کون سی سر نہاں ہے جس کے بعد آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر وہی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اور
بھلا دیا ہم نے یہ سب کچھ, یہ اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, بھولنا تو دور کی اقبال بات. بھی تو لڑکوں کے لیے نا, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں لڑکیوں کو پتہ چلنا چاہیے. ارے میں تو لڑکی ہو کے I connected with اقبال. I hope they get it. I did. That's what I'm saying to you. It was when and this is one thing I teach my students. Stop waiting for the knight in shining armor. You are your own knight in shining armor. You are. And once you realize that, this is what I'm saying to the women, not to the men. I say that to the women. You are your own knight in shining armor. Once you are connected to the King of Kings, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہاری بیک پہ ہے. I agree with you, but I have a totally different perspective on this. When I tell girls about the knight in shining armor, I use this analogy as well. میں خواب بتاتا ہوں لڑکیوں کو کہ اگر آپ لو سیلف اسٹیم کی مخلوق ہے نا, تو ایک عام سا کمی کمین بھی, ایک کیا اسے کہتے ہیں للو پنجو آپ کے لیے نائٹ ان شائننگ آرمر ہی ہے. وہ خدا را اس کو مانے پھر وہ آپ کا نائٹ ان شائننگ آرمر ہے, بیکاز وہ آپ سے اوپر کی چیز ہے. آپ اگر اپنی سیلف اسٹیم بڑھائیں گی تو اصلی کوالیفیکیشن ملے گی نائٹ ان شائننگ آرمر کی. مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے نائٹ ان شائننگ آرمر کی. اوکے, یو نیڈ ٹو نو, یہ ایک لائف کا اس کرۂ ارض کا انتظام ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایک کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے اپنی فیملی میں, جو فیملی کی وہ والے معاملات کی بھاگ دوڑ سنبھالے جو میں نہیں سنبھال سکتی یہ سکتا. اوکے, گھر میں تو اپنے بچوں کو مامتا نہیں دے سکتا, تو مجھے اپنی بیوی میں نائٹ ان شائننگ آرمر اس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. پر آئی نیڈ ٹو کوالیفائی کہ میں واقعی میں ڈز شی کوالیفائی فار دس, آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ میجر اینڈ انسٹرومنٹ. اور خدا را میرے ویڈیوز دیکھیں, میں بار بار بتا رہا ہوں, لڑکوں کو اسپیشلی بولتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جس دن پاکستانی عورت نے اسلام پہ تمہیں کوالیفائی کر لیا. اوکے, کیونکہ اللہ نے وہ اجازتیں دی ہوئی ہیں نا لڑکی کو, وہ نخرہ اٹھایا ہوا اسلام نے لڑکی کا. آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے ہوئے بیوقوف, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی سیلف اسٹیم بڑھائیں, اور پاکستانی کیا دنیا کے ہر انسان کو, دنیا کے ہر فیوچر کو اور پاسٹ انسان کو اس میجرمنٹ کے اوپر, اس انسٹرومنٹ کے اوپر میجر کر رہے ہیں, اس قابل ہوں کہ آپ کو میجر پتہ چلے. میں نا ایک سیشن میں تھا یورپ میں, اور اقبالیات کے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور لیکچر دے جا رہے تھے, اور مجھے کہتے ہیں ساحل صاحب آپ تو شاعر کے بیٹے, شاعر کہلانے, آپ کا شاعری آپ کے خون میں ہے, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیونکہ اتنا کمپلیکس لفظ ہے نا خودی, اقبال کا خودی جو ہے نا, یہ ایک عام بندے کے لیے ہے نہیں, یہ سمجھ نہیں آ سکتا اس کا مطلب تھا. یہ آپ جیسے بابے جنہوں نے بھروایا قوم کو, اگر اقبال نے خودی کے کانسیپٹ کو اتنا کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس بنا دیا تو پھر مسلمان تو ڈسکوالیفائی کر دیے تھے اس نے. اصل میں خودی سیلف اسٹیم کو کہہ رہا ہے اقبال کہ اپنی سیلف اسٹیم بڑھا کے قرآن کے قریب پہنچ جا. تو قرآن ایسے دیکھ رہا ہے کہ اس لیول پہ کہ انسان اوپر پہنچے اور قرآن اس تک قرآن اس کے اندر سما جائے. اب ہم کرتے کیا ہیں, ہم فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ایک لا کی بک دیتا ہوں, لا کی لٹرلی انسٹرکشنز ہوں گی اس کے اندر, اور آپ کو کہتا ہوں لڑکیوں کے ساتھ ایک لیکچر کریں جا کے, تو آپ کس ٹون میں لیکچر کریں گی؟ وہ سوچیں ذرا, کس سائیکالوجی سے وہ لیکچر دیں گی؟ وہ ایک انسٹرکشن مینول کی بک ہے. آپ کبھی بھی پلیڈنگ سائیکالوجی سے نہیں دے سکتی وہ لیکچر. آپ کبھی بیگ نہیں کریں گے کہ یار یہ لا مان لو, یہ بات مان لو, کیونکہ یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہاں سے ہم بسیچ ہو گئے ہیں اور زمین پہ لیٹے ہوئے رینگتے ہوئے کیڑے بن کے قرآن پاک کے اندر سے اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن پاک اشرف المخلوقات کی کتاب ہے, عام انسان کی کتاب نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یو نیڈ ٹو بی دیٹ آن دیٹ اتھارٹی ویئر یو کین ایکچولی ڈکٹیٹ کہ میاں تو میرا شور ہوگا مگر اللہ کا تو غلام ہے, یہ تو اللہ کا قانون توڑ رہا ہے. ادھر میں تیرے باس کی شکایت کروں گی تیری, ابھی تو بچنے والا نہیں ہے, اور مجھے تیرے باس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تیری تو اگر شکل بھی نہ پسند آئے تو میں کھلا لے سکتی ہوں, تجھے تو میں معاف بھی نہیں کر سکتی. تو میرے سے ڈر کے اللہ کہ قانون کے تابع بنایا گیا تجھے اللہ نے میرا قوام بنایا, میں نے یا تو نے, تیرے ڈیڈی ہے, میرے ڈیڈی نے نہیں بنایا. یہ اتھارٹی جس دن خاتون کو آئے گی اس دن پاکستانی لڑکے کا کیریکٹر بلڈ ہوگا. ابھی تو اس کو پتا ہے رشتے کے لیے جاتا ہے تو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ سونے کی کان ہے. لڑکیاں اپنی سیلف اسٹیم خود زمین پہ پھینک کے بیٹھی ہوئی ہوتی. Why on earth is this an opportunity to get married if you have a son?
if you're a man, if you had a boy, why is this such a good thing? मुझे पता क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने स्केल्स तोड़ चुकी हैं. लड़कियों का कोई स्केल नहीं. कोई भी लड़का काफी है कि लड़का है. कोई भी लड़का इसलिए काफी है कि लड़का है. आप लड़कियां जब तक क्वालिफायर्स नहीं सेट करेंगी तब तक लड़के क्वालिफायर्स में पूरा नहीं उतरेंगे. उनका कसूर नहीं है, याद रखिएगा भाई. जब मुझे कोई अंपायर रोकेगा ही नहीं कि सफेद कपड़े पहने काले कपड़े पहने, तो मैं बैट और बॉल पकड़ के विकेट पे खड़ा हो जाऊंगा. अंपायर सोचता है मुझे